افسیوں کے خط کا مطالعہ زندگی۔ پیغام 92 نئے انسان کی کاملیت۔ افسیوں باب 2 آیت 15 میں پالوس ایک نئے انسان کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے۔ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کرے کہ صلح کرا دے۔ پھر باب 4 آیت 13 میں وہ کامل انسان بننے تک پہنچنے کی بات کرتا ہے، اور باب 4 آیت 24 میں نئی انسانیت کو پہننے کا ذکر کرتا ہے۔ آیت 13 میں کامل انسان ہی آیت 24 میں نئی انسانیت ہے۔ پس افسیوں کے خط میں نئے انسان کا ذکر 3 مرتبہ آتا ہے۔ بعض تراجم میں باب 4 آیت 24 میں ترجمہ کرتے ہوئے ایک سنگین غلطی کی گئی۔ مثال کے طور پر نظر ثانی شدہ معیاری ترجمہ میں لکھا ہے نئی فطرت کو پہنو۔ یہ کتنا ناقص ترجمہ ہے۔ یہاں یونانی لفظ اینتھروپس ہے۔ یہی لفظ باب 2 آیت 15 میں انسان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دا نیو امریکن اسٹینڈرڈ ورژن بھی ایک بڑی غلطی کا مرتکب ہوا جب اس آیت کا ترجمہ یوں کرتا ہے نئی خودی کو پہنو۔ بہت کم مسیحی مصنفین نے اس حقیقت کو پہچانا کہ باب 4 آیت 24 میں نئی انسانیت دراصل کلیسیا ہے۔ اپنی ورڈز ایکسپوزیٹری ڈکشنری آف نیو ٹیسٹمنٹ میں W.E. وائن بیان کرتے ہیں کہ باب 4 آیت 24 میں نئی انسانیت کلیسیا ہے جو مسیح کا بدن ہے۔ وہ صاف طور پر باب 4 آیت 24 کو باب 2 آیت 15 کے ساتھ ملاتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ باب 4 آیت 24 میں نئی انسانیت ہی باب 2 آیت 15 میں نیا انسان ہے، کیونکہ دونوں جگہ پر ایک ہی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ افسیوں باب 2 آیت 15 میں ہمارے پاس نئے انسان کی پیدائش ہے۔ ہم اس پیدائش کو نئے انسان کا جنم کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح ایک بچہ نشو نما کے ذریعے کامل ہوتا ہے، اسی طرح مسیح میں پیدا کیا گیا نیا انسان بھی بڑھوتی کے وسیلہ سے کامل بنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پالوس دوسرے باب کے ساتھ ساتھ چوتھے باب میں بھی نئے انسان کا ذکر کرتا ہے۔ خلقی اور خدمت گزاری کے کام کے اعتبار سے کامل۔ جو خلقی طور پر کامل یا مکمل ہے وہ خدمت گزاری کے کام کے مطابق کامل ہے۔ ہم اس کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ پیدائش کے وقت نوزاد بچہ خلقی اور عضوی طور پر کامل ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس تمام ضروری اعضاء ہوتے ہیں، لیکن پیدائش کے وقت وہ کام یا فریضہ کے اعتبار سے کامل نہیں ہوتا۔ خلقی اور عضوی لحاظ سے ماں اپنے بچے کی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اس میں کوئی نیا عضو شامل نہیں کر سکتی، لیکن وہ اسے غذا دینے سے کام یا فریضہ کے اعتبار سے اس کی مدد کر سکتی ہے تاکہ وہ معمول کے مطابق بڑھ سکے۔ اگرچہ صرف خالق خدا ہی کسی جاندار کو خلقی اور عضوی لحاظ سے کامل پیدا کر سکتا ہے، لیکن والدین ہوتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کے کام یا فریضہ کے اعتبار سے کامل بننے کے لیے مدد کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ ذمہ داری اپنے بچوں کو غذائیت دینے اور ان کی پرورش کرنے کے وسیلہ سے پوری کرتے ہیں۔ ہر بچے کو مناسب نشو نما معمول کے کام کرنے کے لیے غذائیت اور پرورش کی ضرورت ہے۔ یہی اصول کلیسیا بطور نئے انسان پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ افسیوں باب 2 آیت 15 میں ہم خلقی لحاظ سے نئے انسان کی پیدائش دیکھتے ہیں، لیکن باب 4 آیت 13 تا 16 میں ہم خدمت گزاری کے کام کے لحاظ سے نئے انسان کی کاملیت دیکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے باب 4 آیت 16 ایک نہایت اہم آیت ہے۔ یہاں پالوس کہتا ہے جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گھڑ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ ہماری زندگی میں بڑھوتی سر یعنی مسیح سے پیوستہ ہو کر بڑھوتی ہے، لیکن بدن میں ہماری خدمت گزاری کا کام مسیح سے ہے۔ یہ فرقہ کہ ہر حصہ بدن کے ہر عضو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مسیح کے بدن کے ہر عضو کے پاس اپنی ایک قدر ہے جو بدن کی بڑھوتی کے لیے کام کرتا ہے۔ بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے اور کام کرنے والے حصوں کے وسیلہ سے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے۔ بدن کی بڑھوتی کلیسیا میں مسیح کے اضافہ کا نام ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بدن اپنی تعمیر آپ کرتا ہے۔
افسیوں کے دوسرے باب میں باب 4 آیت 16 جیسی کوئی بات نہیں۔ دوسرے باب میں ہمارے پاس نئے انسان کی پیدائش ہے، لیکن اس کا خدمت گزاری کا کام نہیں۔ پیدائش کے وقت نیا انسان خلقی طور پر کامل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ خدمت گزاری کا کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جس طرح بچے کی غذائیت اور پرورش کے ذریعے کامل بنانے کی ضرورت ہے، اسی طرح خلقی طور پر کامل نئے انسان کو بھی زندگی کی بڑھوتی کے وسیلہ سے کامل بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ مناسب طور پر خدمت گزاری کا کام انجام دے سکے۔ ہماری جسمانی زندگی اس کی تصویر پیش کرتی ہے۔ صرف خدا ہی ایسی ہستی پیدا کر سکتا ہے جو خلقی طور پر کامل ہو، لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو خدا خود آ کر اسے نہ کھلاتا ہے اور نہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ یہ ذمہ داری والدین کی، یعنی خاص کر ماں کی ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ بچہ غذا پاتا ہے اور بڑھتا ہے، اتنا ہی وہ معمول کے مطابق کام انجام دینے لگتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق مسیح کے وسیلہ سے پیدا کیا گیا نیا انسان بھی خدمت گزاری کا کام انجام دینے کے لیے کامل بنایا جانا ضرور ہے۔ چوتھے باب میں جس بڑھوتی کا ذکر ہے، اسی کے ذریعے نیا انسان خدمت گزاری کا کام انجام دینے لگتا ہے۔ بدن اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ اپنی ترقی آپ کرتا جائے۔ نئے انسان کی پیدائش صرف اور صرف خداوند کی ذمہ داری تھی۔ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، لیکن ہمارے نئے انسان کو غذائیت دینے اور اس کی پرورش کرنے کے وسیلہ سے کامل بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنا ضرور ہے۔ جب اس طرح نئے انسان کو کامل بنایا جاتا ہے تو وہ بڑھتا ہے اور خدمت گزاری کا کام انجام دینے لگتا ہے۔ غذا کے ذریعے بڑھوتی۔ ہم نے بیان کیا کہ نیا انسان فقط مناسب غذائیت حاصل کرنے کے وسیلہ سے خدمت گزاری کا کام انجام دینے کے سلسلہ میں کامل بن سکتا ہے۔ تاہم یہ کوئی سطحی بات نہیں، اس کے برعکس افسیوں کے پورے خط میں یہ نہایت گہرا تصور ہے۔ آج کی مسیحیت میں خادم، پادری اور واعظ زیادہ تر لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور اس طرح بدن کی بجائے ایک مذہبی ڈھانچہ تعمیر کرتے ہیں۔ ہم میں بہت سے وہ لوگ جو پہلے خادم یا مشنری تھے اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں، چونکہ مسیحیت میں عقیدے اور بھروسے کرنے والے یہ لوگ خاص کر بدن کی جگہ کچھ اور ہی تعمیر کرتے ہیں۔ بدن عقیدے کی تعلیم کے ذریعے خدمت گزاری کا کام انجام دینے کے سلسلہ میں کامل نہیں بنتا۔ در حقیقت افسیوں کا چوتھا باب، جس میں زندگی کی بڑھوتی کے ذریعے نئے انسان کی کاملیت کا بیان ہے، اس میں عقیدے کے قدر کم کر دی گئی۔ پولس کہتا ہے کہ جب ہم آگے کو بچے نہیں رہیں گے تو پھر عقیدے کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہیں پھریں گے۔ بدن کی تعمیر اور نئے انسان کی کاملیت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ زندگی کی بڑھوتی ہے۔ یہ بڑھوتی صرف غذا کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ مقدس لوگوں کو کامل بنانے کے لیے انعام۔ افسیوں باب 4 آیت 8 میں ہمیں بتایا گیا کہ صعود فرمانے والے مسیح نے آدمیوں کو انعام دیے۔ یہاں انعام سے مراد خدمت کی صلاحیتیں نہیں، بلکہ آیت 11 میں مرکوز انعام یافتہ افراد ہیں، یعنی رسول، نبی، مبشر اور چرواہے اور استاد۔ مسیح اپنی موت اور جی اٹھنے کے وسیلہ سے گناہ گاروں کو مغلوب کرنے اور شیطان اور موت سے نجات دلا کر اپنے صعود آسمانی میں نجات پانے والے گناہ گاروں کو اپنی جی اٹھنے والی زندگی کے ساتھ اس طرح کے انعام بناتا ہے اور اپنے بدن کی تعمیر کے لیے انہیں اپنا بدن کو دیتا ہے۔ لہٰذا آیت 11 میں مرکوز 4 قسم کے انعام یافتہ افراد وہ ہیں جنہیں خاص انعام سے نوازا گیا۔ یہ انعام یافتہ افراد اس لیے دیے گئے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ جتنا زیادہ مقدس لوگ کامل بنتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ بڑھتے ہیں۔ بڑھوتی کے ذریعے ان کا خدمت گزاری کا کام سامنے آتا ہے اور وہ اپنے پیمانے میں مؤثر عمل کے مطابق کام کرتے ہیں۔
سعود فرمانے والا مسیح انعام تیار کرتا ہے۔ آئیے ہم تفصیل سے دیکھیں گے مسیح نے کس طرح اپنے بدن کو انعام دیے، ایماندار کس طرح بطور انعام تشکیل پا کر بدن کو پیش کیے۔ خداوند یسوع پولس رسول کی مثال بہترین ہے۔ پولس کسی تھیولوجیکل سیمنری میں شامل ہونے سے کامل نہیں ہوا، جیسا کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ جب وہ ساؤل ترسیسی تھا تو وہ انتہائی مذہبی شخص تھا۔ یہودیت میں پیدا ہونے سے اس کی پرورش پانے کی وجہ سے اس سے مسیح کی مخالفت کی اور کلیسیا کو ستایا۔ اس کے سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا کہ دمشق میں جا کر ان لوگوں کو گرفتار کر کے قید میں ڈالے جو خداوند یسوع کا نام پکارتے تھے، لیکن جب وہ راستے میں تھا تو خداوند یسوع اس پر ظاہر ہوا۔ غلطیوں باب 1:13 میں پولس کہتا ہے، چنانچہ یہودی تاریخ میں جو پہلے میرا چال چلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں خدا کی کلیسیا کو ازحد ستاتا اور تباہ کرتا تھا۔ پھر پولس آگے کہتا ہے، جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ پر ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، خدا نے مسیح کو پولس میں تشکیل دیا تاکہ وہ دوسروں کو بھی اس کی فراہمی باہم پہنچا سکے۔ اسی طرح مسیح نے پولس کو بدن کے لیے انعام کے طور پر پیش کیا۔ اسی عمل کے ذریعے مسیح ہمیں بھی انعام میں تشکیل دیتا ہے جو بدن کو دیے جاتے ہیں۔ پہلے مسیح ہماری زندگی، ہماری شخصیت اور ہمارا سب کچھ بننے کے لیے ہم میں تشکیل دیا جاتا ہے، پھر ہم اسی مسیح کو دوسروں تک باہم پہنچاتے ہیں جو ہم میں تشکیل دیا جاتا ہے۔ سعود فرمانے والا مسیح ہی بدن کے لیے انعام تیار کر سکتا ہے۔ اس بات پر غور کریں کہ افسیوں باب 4:8-11 میں انعام کا ذکر مسیح کے سعود فرمانے کے تعلق سے کیا گیا۔ آیت 8 میں لکھا ہے، جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ یہاں عالم بالا سے مراد تیسرا آسمان ہے جس پر مسیح سعود فرما کر گیا۔ قیدیوں سے مراد مخلصی یافتہ مقدس لوگ ہیں جو مسیح کی موت اور جی اٹھنے سے پہلے شیطان کی قید میں تھے۔ مسیح نے سعود فرمانے کے سبب سے انہیں قیدی بنا لیا، یعنی اس نے انہیں شیطان کی قید سے آزاد کیا اور اپنے پاس لے آیا۔ شیطان کی گرفت سے نجات دلانے کے بعد وہ ہمیں بدن کے لیے انعام ٹھہراتا ہے۔ سعود آسمانی مسیح کا کام کی چوٹی سے عروج تھا۔ مسیح کے کام کے دیگر بنیادی مراحل میں مجسم ہونا، مصلوب ہونا اور جی اٹھنا ہے۔ سعود آسمانی روح القدس کے نزول سے تعلق رکھتا ہے۔ مسیح اپنی مصلوبیت کے سبب سے مخلصی کو پورا کرنے اور جی اٹھنے اور سعود آسمانی کے بعد زندگی بخش روح کے طور پر اترا۔ مسیح کی مصلوبیت کے ذریعے تمام دشمن ہلاک ہو گئے، لہذا صلیب مسیح کی فتح کا مرکز ہے۔ مزید یہ کہ مسیح نے صلیبی موت کے ذریعے کائنات کے تمام مسائل حل کر دیے، اس لیے وہ اپنی مصلوبیت کے بعد قبر میں آرام کر سکتا اور حقیقی سبت سے شادمان ہو سکتا تھا۔ پھر اپنے جی اٹھنے کے سبب سے اس نے تمام الہی دولت جاری کی۔ اس کے بعد وہ سعود فرما کر تیسرے آسمان پر چلا گیا اور خدا کے تمام چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ تمام الہی معموری اس کے سپرد کی گئی۔ ساؤل ترسیسی انہی چنے ہوئے لوگوں میں شامل تھا جو سعود فرمانے والے مسیح کو دیے گئے۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم کے سعود آسمانی کے بعد روح کے طور پر نزول کے معاملہ میں واضح ہوں۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ افسیوں باب 2 کے مطابق مسیح نے آ کر صلح کی خوشخبری بھی دی۔ یہ سعود فرمانے والے مسیح کے آنے کی نشاندہی ہی کرتا ہے۔ جب ساؤل ترسیسی کلیسیاؤں کو ستا رہا تھا تو اس حقیقت کا شعور نہیں تھا کہ وہ آسمان سے وابستہ ہستی یعنی سعود فرمانے والے مسیح سے وابستہ زمین پر موجود کلیسیا کو ستا رہا تھا۔ خداوند یسوع ساؤل پر ظاہر ہوا اور ساؤل نے اپنی لا علمی کے باوجود خود بخود یہ کہا کہ اس کا نام پکارا، اے خداوند تو کون ہے؟ چونکہ ساؤل نے خود کو خداوند کے لیے کھولا اور اس کو پکارا، اس لیے خداوند الہی دولت کے ساتھ اس میں داخل ہو گیا اور پھر بدن کے لیے اس کو انعام ٹھہرانے کے لیے عمل کیا۔ اس طرح جو کلیسیاؤں کو ستاتا تھا وہی مقدس لوگوں کو کامل بنانے
جانے والا بن گیا۔ پالوس تعلیم کے ذریعے نہیں بلکہ الہی دولت سے لبریز ہونے کی وجہ سے ایسا انعام ٹھہرا۔ چنانچہ ساؤل ترسیسی آخرکار پالوس رسول بن گیا جو مقدس لوگوں کو غذا دے سکتا، مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دے سکتا اور اپنے ہم خدمت ایمانداروں کو مسیح باہم پہنچا سکتا تھا تاکہ وہ غذائیت حاصل کرتے، پڑھتے، کامل بنتے اور اپنی خدمت گزاری کے کام میں شامل ہوتے۔ مسیح ہمیں کس طرح انعام ٹھہراتا ہے؟ آج کی مسیحیت میں بدن کے ارکان کی خدمت گزاری کا مناسب کام موجود نہیں ہے۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایماندار باہم جمع ہو سکتے ہیں لیکن وہ خدمت گزاری کا کام انجام دیے بغیر اپنی نشستوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیحیت میں حقیقی بڑھوتی کی طرف لے جانے والی غذا نہیں دی جاتی ہے۔ صرف مناسب طور پر غذائیت حاصل کرنے والے ہی خدمت گزاری کا کام انجام دے سکیں گے۔ خداوند کی بحالی میں ہمیں ابتدا میں جو کچھ تھا اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ ابتدا میں خاص طور پر پالوس کے سبب سے مقدس لوگوں کو وافر طور پر غذا دی جاتی اور پرورش کی جاتی تھی۔ اگر ہم کامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تعلیم کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں مسیح سے تشکیل پانے کی ضرورت ہے۔ ساؤل ترسیسی کی طرح ہم سب مسیح کے دشمن اور کلیسیا کو ستانے والے تھے، لیکن ایک دن خداوند یسوع ہمارے پاس آیا اور ہمیں پکڑ لیا۔ میں گواہی دے سکتا ہوں کہ جب میں دمشق کی طرف جا رہا تھا تو خداوند نے مجھ پر ظاہر ہو کر میرے منصوبوں میں مداخلت کی۔ اگرچہ میں دنیا میں کامیاب ہونے کا خواہش مند تھا لیکن میرے پاس خداوند کی پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اسی قسم کا تجربہ کیا۔ خداوند یسوع ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمیں پکڑ لیا۔ اب ہم چاہیں کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر لیں جب تک کہ ہم اس سے معمور نہ ہو جائیں۔ اس طرح ہم بدن کی خدمت گزار، اعضاء اور مصلوب ہونے اور جی اٹھنے والے اور آسمان پر چڑھ جانے اور نیچے اترنے والے مسیح کے وسیلہ سے تشکیل شدہ انعام ہوں گے۔ ہر رکن خدمت گزار۔ ہم نے دیکھا کہ مسیح نے اپنی موت کے ذریعے تمام دشمنوں پر فتح حاصل کی اور تمام مسائل حل کر دیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اپنے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اس نے تمام الہی دولت کو جاری کیا اور اپنے سعود آسمانی کے ذریعے اس نے الہی معموری کے ساتھ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کو حاصل کیا۔ مسیح اپنے سعود آسمانی کے وقت سے کام کر رہا ہے تاکہ مغلوب ہوئے دشمنوں کو اپنے بدن کے لیے انعام ٹھہرائے۔ پہلے وہ ان مغلوب ہوئے دشمنوں کے پاس آتا ہے اور ان میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ سے انہیں معمور کرتا اور لبریز کرتا ہے۔ آخرکار جو کبھی اس کے دشمن تھے وہ صورت بدل کر مفید انعام بن جاتے ہیں جو بدن کو پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ انعام صرف دوسروں کو تعلیم نہیں دیں گے بلکہ ان میں مسیح منتقل کریں گے۔ اس طرح بدن کے اعضاء غذائیت حاصل کرتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں، پھر وہ مقدس بنیں گے، پاک ہو جائیں گے اور ان کی صورت تبدیل ہو جائے گی تاکہ خدمت گزار اعضاء بنے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گھڑ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے کام کرتا ہے۔ اس سے بدن اپنے آپ کو بڑھائے گا تاکہ محبت میں اپنی تعمیر کرتا جائے۔ میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ دن آنے والا ہے جب مقامی کلیسیاؤں میں ہر ایک رکن خدمت گزار ہوگا۔ غور کریں کہ بچے غذا حاصل کرنے کے وسیلہ سے کس طرح بڑھتے ہیں۔ جتنا وہ بڑھتے ہیں اتنا ہی وہ کام کرتے ہیں۔ یہی اصول بدن کے اعضاء ہوتے ہوئے ہماری روحانی بڑھوتی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جتنا ہم غذائیت حاصل کرتے ہیں اور پرورش کے وسیلہ سے بڑھیں گے اتنا ہی ہم کلیسیائی زندگی میں مناسب طور پر خدمت گزاری کا کام سر انجام دیں گے۔ اگر مقدس لوگ خداوند کے ساتھ متعلق ہوں گے تو نسبتاً کم وقت میں بہت سے لوگ خدمت گزاری کا کام انجام دیں گے۔ مجھے خداوند میں پورا یقین ہے کہ خداوند کی بحالی میں جلد یہی صورتحال ہوگی۔